الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات الكبرى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج رات ایک نسبت کہ بہت عظیم دنیا کے اندر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اعزاز عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا، بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا. وہ معراج کا معجزہ ہے. آج رات ہی 27 رجب تھی. رجب کا مہینہ تھا، 27ویں رات تھی. گویا کہ یہ رات ہی ایسی گزری. یہ جو ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس نسبت سے قرآن پاک کے اندر 2 مقامات پر اس کا ذکر ہوا. ایک مقام پر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے اس کا ذکر ہوا، اور دوسرے مقام پر سورہ نجم کے اندر آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا اور پھر اس سے بھی آگے نبی علیہ السلام کا تشریف لے جانا، اللہ کے قریب ہونا، اس کا ذکر ہے. یہ کائنات کے اندر صرف امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا ہوا. یہ معجزہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا. اور اتنا عجیب واقعہ ہے کہ 3 سال نبی علیہ السلام گھرے رہے، تکلیف میں رہے، اور ایک گھاٹی کے اندر مقید رہے. پھر سن 10 نبی کے بعد آپ نے طائف کا سفر بھی کیا.
اور اس سفر میں بعض نے کہا یہ 12واں سال تھا نبوت کا، بعض نے کہا 13واں سال تھا۔ بہرحال یہ رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں شب تھی۔ نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، جبرائیل امین آئے اور انہوں نے وہاں سے جا کر چھت جو تھی وہ یعنی پھٹی اور جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو بیدار کیا اور پھر حتیم میں لائے۔ حتیم میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمانے کے لیے تھوڑا سا لیٹ گئے۔ پھر جبرائیل امین آپ کو آب زمزم کے کنویں کے قریب لائے اور وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل نکالا گیا اور دل کے اندر آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے اسے بھر دیا گیا اور پھر اسے بند کر دیا گیا۔ یہ اسراء کا واقعہ جو ہے، ایک جانور جس کا نام براق تھا، سفید رنگ کا، اور خچر سے وہ قد میں چھوٹا تھا اور اس کی سپیڈ اتنی تھی، رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی اس کا پہلا قدم وہاں پہنچتا تھا۔ سب سے پہلا سفر جبرائیل امین کی ہمراہی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ نے سفر کیا۔ یہ پہلا سفر، اس کا ذکر سورت بنی اسرائیل اور 15واں پارہ شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، راتوں رات لے گئے۔ رات کا ایک وقت تھا، ایک لمحہ تھا، ایک حصہ تھا کہ جبرائیل امین رات کے وقت اسراء جو ہے یہ رات کو لے جانے کو کہتے ہیں۔ فاسرا، دوسرے مقام پر بھی کئی جگہ اسراء کا ذکر ہے جس کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، یہ حضرت لوط علیہ السلام کو جب نکالا گیا نا اور فرمایا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیں، تو اس وقت بھی اسر باہلک، رات کے وقت لے جانے کا ذکر۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہاں بھی اسراء کا لفظ ہے۔ یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اتنا طویل سفر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا اللہ تبارک و تعالی نے جواب سبحان کے لفظ سے دے دیا کہ آپ خود نہیں گئے، آپ کو اللہ لے گئے، لیکن اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہر کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس لیے سبحان کا لفظ فرمایا، پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، کہ کوئی آدمی اس پر سوچ ہی نہیں سکتا کہ آپ آسمانوں پر اس جسم اور اس روح کے ساتھ تشریف لے گئے اور پہلا سفر آپ نے مسجد اقصی کی طرف کیا۔ چنانچہ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات ہی کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اتنا لمبا سفر پہلے آپ نے براق پر عبور کیا، وہاں جس وقت تشریف لے گئے، تو یہاں دوسری بات عابد کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس کی بھی دو معنی ہیں، دو مفہوم ہیں کہ کوئی آدمی ایک تو خاص جس کا مقام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ فرماتے ہیں
کہ میرا بندہ یہ ہے۔ ایسی اولاد تو ساری ہوتی ہے، لیکن جو پیارا بیٹا ہوتا ہے نا، باپ کہتا ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا، حالانکہ سارے اس کے بیٹے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی عبد کا لفظ، یہ ہے میرا بندہ جس کو میں نے سیر کرائی۔ یہاں اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبد نہیں تھے، انسان نہیں تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، بلکہ واضح ہے اللہ کا بندہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی بڑا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا، زمین پر بھی بڑا لمبا سفر ہوا، پھر آسمانوں پر سفر ہوا، لیکن ہیں کون؟ الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، جس نے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جس وقت آپ مسجد اقصی کے قریب پہنچے تو وہاں جو انبیاء سواریاں باندھا کرتے تھے جس مقام پر، اسی مقام پر وہ سواری باندھی گئی، اور وہاں انبیاء جو جتنے بھی تھے سارے کے سارے اللہ پاک کے حکم سے وہاں موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کے اشارے سے وہ سائے کے 2 رکعتیں نفل پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام سوچ ہی رہے تھے کہ اس کا امام کون ہوگا، تو جبرائیل امین نے آپ کو آگے کھڑا کر دیا اور آپ امام بنے۔ تو جتنے انبیاء تھے وہ سارے کے سارے پیچھے تھے، نبی علیہ السلام امام تھے۔ یہاں سے بہت بڑا مقام یہ بھی ملا کہ آپ نبی الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور جبرائیل امین نے بتایا کہ سارے انبیاء نے آپ کی پیچھے نماز پڑھی۔ پھر حکم ہوا کہ آسمانوں کی طرف لے جانا، جو زمین کا حصہ ہے سفر کا اس کو اسراء کہا گیا، اور جو آسمانوں کا حصہ ہے سفر کا اس کو معراج کہا گیا۔ معراج اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں، زینہ کو بھی معراج کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عرج بی، کہ مجھے اوپر لے جایا گیا جبرائیل امین کے ذریعے۔ اتنا تیز سفر کہ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند ہیں، اور جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ من دق الباب، بتایا گیا جبرائیل۔ ساتھ کون ہیں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے آئے کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے بلانے سے آئے۔ دروازہ کھولا گیا تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو سلام کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پیارے بیٹے اور نبی صالح وعلیکم السلام۔ اور پھر اسی طرح دوسرے آسمان پر آپ تشریف لے گئے، وہاں بھی ایسا ہوا، دروازہ کھولا گیا تو وہاں ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے، اور وہاں بھی سلام ہوا اور جواب دیا گیا۔ اور پھر تیسرے آسمان پر نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تو وہاں دروازہ کھولا گیا اور پوچھا گیا، اور وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے، ان سے سلام ہوا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے اسی طرح ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح سلام ہوا اور جواب ہوا۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سلام بھی ہوا، جواب بھی ہوا،
اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا گیا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ یہ وہ نوجوان ہے کہ میرے بعد آنے والا، اور اس کی امت میری امت سے بہت زیادہ ہوگی۔ اور پھر آپ 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اے میرے بیٹے، اے نبی صالح، وعلیکم السلام، یہ بات فرمائی۔ اور وہاں بیت المعمور، اللہ کا گھر 7ویں آسمان پر، تو وہاں ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو پھر اس کے بعد آگے سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، بیر کا درخت جسے کہتے ہیں، اور اس کی شاخیں 6 آسمان میں، اور اس کی جڑ 6 آسمان میں، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے بھی اوپر۔ وہاں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور بیری کے درخت پر بہت بڑا، اسی طرح جیسے جگنو چمکتے ہیں، بہت زیادہ روشنی اور نور برس رہا تھا۔ اور اس کو قرآن پاک نے بھی ذکر کیا کہ اس کو ڈھانپ رہا تھا اللہ کا نور، اس سے مراد یہی تھا۔ وہاں جب پہنچے تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ مزید اوپر آپ تشریف لائیں۔ اب جبرائیل امین نے انکار کیا کہ اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی اوپر جاؤں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جو ہیں وہ جل جائیں، کہ میری ہمت نہیں ہے اوپر جانے کی۔ اب اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا، اللہ اکبر، کہ اس کے متعلق کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ بشر کا مقام نور سے بھی زیادہ ہے۔ جبرائیل امین نے انکار کیا کہ میں اوپر نہیں جا سکتا، اگر اوپر جاؤں تو میرے پر جو ہیں وہ جل جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس سے اوپر بلایا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بعد مقام ہے تو بشر کا مقام ہے، جو بشر کے تمام نوریوں کے سے بھی بڑھ کر آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور سید البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اور یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ اس سے اوپر اللہ پاک لے گئے اور اپنے انتہائی قریب لے گئے۔ اور وہاں عجیب بات کہ جو بھی جاتا ہے کوئی تحفہ تو ساتھ لے جاتا ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ آپ کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ میں لے کر آیا ہوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ آدمی سوچے کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے۔ فرمایا عاجزی، عاجزی خدا کے ہاں نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو رفعت ہی رفعت ہے، بلندی ہی بلندی ہے، عاجزی نہیں ہے۔ اور 3 تحفے لے کر گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 تحفے نبی علیہ السلام نے پیش کیے۔ یا اللہ، میری زبانی باتیں بھی تیرے لیے، میری بدنی باتیں بھی تیرے لیے، اور میری زبانی باتیں بھی تیرے لیے، اور جسمانی باتیں، زبانی باتیں، اور یہ ساری باتیں کس لیے ہیں؟ مالی عبادتیں، یہ بھی کس لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ عاجزی ہی عاجزی، عبادت نام ہی عاجزی کا ہے۔ اور جس وقت آدمی نماز پڑھتا ہے نا، عاجزی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ تو یہ 3 تحفے دیے نبی علیہ السلام نے، اور اس کے عوض اللہ پاک نے 3 تحفے اسی وقت عطا فرما دیے، اور 3 تحفے امت کے لیے عطا فرمائے۔ جو نبی علیہ السلام کو تحفے ملے وہ کیا؟
السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی علیہ السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، یہ دوسرا تحفہ، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، یہ تیسرا تحفہ۔ 3 تحفے عطا ہوئے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو امت کے لیے کیا دیا؟ 50 نمازیں عطا کی امت کے لیے، اور پھر امت کی بخشش کہ سوائے ان لوگوں کے کہ وہ جو یعنی شرک کرنے والے نہ ہوں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر جب واپس تشریف لا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیا لائے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ تو آپ کی امت پوری نہیں کر سکے گی۔ نبی علیہ السلام یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واپس کیسے آ گیا؟ آپ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے۔ بولے آپ کے ایک صفت یہ ہے کہ آپ نے کبھی انکار نہیں کیا اور کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے 50 نمازیں دیں، وہ لے کر نیچے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہاں بھی انکار نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ واپس جائیں، اس میں کمی کرائیں۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ 5 یہ اب بھی 45 نمازیں زیادہ ہیں، دوبارہ جائیں۔ بار بار آنے جانے پر صرف 5 نمازیں رہ گئیں، اور 5 نمازیں لے کر نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں جی اب 5 نمازیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک چکر اور بھی لگا لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اگر یہ 5 بھی نمازیں پھر میں کیا تحفہ لے کر جاؤں گا؟ یہ 5 نمازیں یہ اللہ پاک واپس نہ لے لے، اس لیے اب مجھے شرم آتی ہے کہ 5 نمازیں لے کر آئیں۔ نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بلا کر دی۔ جی یہ ایسی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، مقام کتنا کہ نماز بہت بڑی عبادت، تمام افضل الجہاد سے فرمایا گیا۔ تمام عبادتوں کا یہ لب لباب ہے، تمام عبادتوں سے بڑی عبادت ہے، اور سب سے پہلے نازل ہونے والا حکم ہے یہ جو نماز اللہ پاک نے عطا کی۔ تو وہی ہمیں یہ نماز ایسی نعمت ملی جو نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا کر اللہ پاک نے عطا کی۔ یہ نعمت، اس کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جنت کی بھی سیر کی، دوزخ کی بھی سیر کی، اور وہاں کچھ حالات بھی دیکھے، پھر واپس بھی تشریف لائے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق تھوڑی سی بات جو ہے مزید آئندہ جمعے پر ہوگی، ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ سبق ملتا ہے عقیدے کا، اور عقیدہ یہ ہے کہ حاضر ناظر ہر جگہ موجود اللہ کی ذات ہے، اور نبی علیہ السلام زمین پر تھے، اللہ نے آسمانوں پر پہلے بیت المقدس بلایا۔ بیت المقدس وہاں آپ کو دودھ کے 2 پیالے، ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا اور ایک شراب کا پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا، اور جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو پسند فرمایا ہے کہ آپ نے دودھ پیا ہے۔ اسی طرح آسمانوں پر آپ کو لے جایا گیا اور اللہ کے قریب لے جایا گیا، اور اتنا قریب کہ اس سے اور زیادہ کوئی قریب۔ اور اس کے اندر اختلاف تو ہے کہ آپ نے اللہ کی زیارت کی، وہاں اللہ کو دیکھا، لیکن جن صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ہوئی اور دیکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں نہیں بلکہ آسمانوں پر دیکھا، اور یہ دنیا سے ماورا جگہ ہے جہاں اللہ کی زیارت ہوئی۔ ہاں جی، ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری۔ جبرائیل امین کے متعلق بھی یہاں آتی ہے بات، لیکن اس میں بھی شک نہیں، اور یہ بات بھی
روایات سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رویت ہوئی اور زیارت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام آپ کو عطا فرمایا وہ مقام بھی بڑا ہے، اور جو نعمت عطا فرمائی وہ نعمت بھی بہت بڑی ہے، وہ نعمت ہے نماز والی۔ اس کی قدر ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھیں یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہر چیز موجود ہو ہم فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اسے استعمال کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک اپنی ذمہ داری پر جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔